اخراجات ہوتے ہیں، بعض حضرات اس کو فضول خرچی بھی قرار دے رہے ہیں اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا قرار دے رہے ہیں۔ حضور والا میلاد النبی کی جہاں اور بڑی برکتیں ہیں، ایک بہت بڑی برکت جو میں سمجھاؤں، کچھ وہ تقریبات ہوتی ہیں بڑے بڑے حالوں میں، کوئی شادی، کوئی ولیمہ، اور کوئی کسی بہت بڑے سیاستدان کے ہاں، وہاں وہی لوگ آئیں گے جو بڑی بڑی گاڑیوں پر رہے اور بڑے ناز و نخرے کے ساتھ رہے۔ وہاں غریبوں کو کون جانے دیتا ہے؟ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں غریب بھی آ رہے ہیں، امیر بھی آ رہے ہیں، فقیر بھی آ رہے ہیں۔ کسی فقیر کو روکا نہیں جائے گا، کسی ماڑے کو نہیں روکا جائے گا۔ مصطفیٰ ساری کائنات کے رسول پاک کی محفل میں ادنا آنا سارے ہی آ رہے ہیں۔ یہاں کسی کو نہیں روکا جائے گا کہ یہ لنگر تیرے لیے نہیں ہے۔ جن کو کوئی بھی نہیں بلاتا مصطفیٰ انہیں بلا رہے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت جو میں سمجھاؤں، حضور کا میلاد منانے والا بخیل نہیں ہوگا، وہ سخی ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضور کا میلاد منانے والا بخیل نہیں ہوگا، وہ سخی ہوگا۔ کیوں؟ جس نے رسول پاک علیہ السلام کا میلاد منایا ہے، اس کی آرزو یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے، ہر مہمان آئے اور جو میں نے پکایا ہے میں اس کے حضور پیش کر دوں، تاکہ وہ مصطفیٰ کریم کی محفل میں آنے والا وہ یہاں سے کبیدہ خاطر ہو کے نہ جائے، وہ یہاں سے خوش ہو کے جائے۔ اس لیے کہ ہمارے کریم آقا بھی کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ عالیہ میں ہجرت کر کے آئے، ایک یہودی عالم کہتے ہیں، میں نے بھی سنا کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ ہیں، کہتے ہیں مجھے نہ میں نے دیکھا اور نہ ان کی گفتگو سنی، بس مجھے ایک شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جا کے دیکھوں کیا واقعتاً وہ اللہ کے نبی۔ کہتے ہیں میں آیا اور میں نے حضور کو دیکھا تو بس میں پھر دیکھتے ہی رہ گیا۔ میں نے آپ کو دیکھا اور آپ کو دیکھتے ہی رہ گیا۔ میرے دل نے گواہی دی، جھوٹے کا چہرہ اتنا روشن نہیں ہو سکتا، جھوٹے کے چہرے پر اتنی رونق نہیں ہوتی۔ یہ یقیناً اللہ کے نبی ہیں، یہی وہ رسول ہیں جن کی باتیں ہم نے تورات میں پڑھی۔ فرماتے ہیں جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو تورات کے وہ صفحات اور وہ ایک ایک سطر اور ایک ایک حرف میرے ذہن میں تازہ ہو گیا، جن آیات میں اور جن کلمات میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام کی باتیں صرف یہ نہیں کہ صحابہ کرام نے آپ کے اوصاف پڑھے اور ہمیں بتا دیے، تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی خوبیاں کھول کھول کر بیان کی۔ وہ تورات کے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں مجھے یہ آرزو پیدا ہوئی کہ آپ تشریف لائے ہیں، کوئی بات آپ ارشاد فرمائیں تاکہ ہم سنیں اور کچھ لے کے دیں۔ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے یہاں آ کے کوئی لمبے چوڑے وظائف نہیں ہمیں بتائے، اتنی نمازیں تم نے پڑھنی ہیں اور ہر روز اتنی تلاوت۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے مدینہ عالیہ میں آ کے فرمائی، ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام عام کرو، سلام عام کرو۔ کتنی حکمتیں ہیں اس میں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، تم سلام عام کرو، جس کو ملو سلام کہو، السلام علیکم السلام علیکم۔ تو حضور علیہ السلام نے محبتیں پیدا کرنے کا سب سے قیمتی نسخہ جو آگے مدینہ عالیہ میں بیان فرمایا، فرمایا افشوا السلام، سلام عام کرو۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو توڑو نہیں، ایک دوسرے کے کان نہ بھرو، ایک دوسرے کے خلاف مت کسی کو آمادہ کرو لڑائی اور جھگڑے پر۔ فرمایا جس نے تعلق داری کو توڑا اللہ قیامت کے دن اس کا تعلق اپنی ذات سے توڑ دے گا، جس نے رشتوں کو جوڑا اللہ قیامت کے دن اس کا تعلق اپنی رحمت سے جوڑ دے گا۔ یہ میلاد
اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کو وہ جب ملتے بھی ہیں نا تو ایسے بڑے اکڑ کے 3 انگلیوں کے ساتھ مصافحہ کیا، اور جو حضور کی محفل میں آنے والا ہے وہ جب ملے گا تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے گا۔ یہ میلاد النبی کی برکات میں بتا رہا ہوں، آپ آزما کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ علماء بیٹھے، حضرت پیر صاحب قبلہ تشریف لائے، یہ جو نیک لوگ ہیں ان کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، بڑی قیمتی بات ہے۔ میلاد النبی کے منکر کا ہاتھ کبھی نہیں چوما جائے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور کے گستاخ کا ہاتھ اس لائق ہے ہی نہیں اسے چوما جائے۔ جو مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہے، جو نبی پاک کے فضائل و کمالات بیان کرتا ہے، اس کے ہاتھ چومے جائیں گے انشاءاللہ۔ سنی علماء کے ہاتھ چومے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، یا میلاد النبی کی محفل میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، نہیں بھوکا رہے گا کوئی بھی، وہ حضور کا مہمان ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی محفل میں آیا ہو اور اسے کہا جائے کہ تمہیں کس نے بلایا ہے، تمہیں کس نے بلایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس بڑے لوگ بھی آتے، چھوٹے بھی آتے، نواب بھی آتے اور بیڑے چرانے والے بدو بھی آتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا تمہارے کپڑے کیسے، تمہارے بال کیسے، تمہارا حلیہ کیسے ہے، جاؤ صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤ، سج سمر کے آؤ میرے پاس۔ نانا، حضور علیہ السلام نے ماڑے لوگوں کو بھی سینے سے لگایا۔ یہ صاحب ایک لقمہ دے رہے ہیں، نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی، نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہے، نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی، ماڑی کلی سی خوش بخت ایوب دی، اتھے جا کے رکی رانچ محبوب دی، نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہے۔ میلاد النبی کی برکات عرض کر رہا ہوں، بخدا ایسا نہیں ہوگا حضور کے میلاد میں کوئی آئے، وہ ماڑا ہے، وہ بیچارہ ریڑی پر کھلانے بیچتے ہیں یا سائیکل پر وہ گلیوں بازاروں میں پھیری لگا کے پھل بیچ رہا ہے، کپڑے بیچ رہا ہے، اور اس کا حلیہ بڑا سادہ ہے، اسے کوئی کہے تم یہاں کیسے آ گئے ہو؟ نانا، مصطفیٰ کی محفل میں سارے آئیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کی محفل میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ہر کسی کے لیے مصطفیٰ کریم کے دروازے کھلے۔ اور یہ کوئی خفیہ اجلاس نہیں ہو رہا، نہیں سمجھ آئی؟ یہ کوئی دہشت گردوں کا اجلاس نہیں ہو رہا کہ، اور آج کل پتہ دہشت گرد مسجدیں بناتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، ایجنسیوں کی آنکھوں پر شاید پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یار مسجد ہے، کوئی جوئے کا اڈا نہیں بن رہا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فتنے قسم کے لوگ جو میلاد النبی کے منکر ہیں، اور میں کہتا ہوں میلاد منانے والا وہ کانا نہیں کسی کا کہ وہ مسجد بنائے تو چھپ چھپ کے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہاں بھی کہہ رہے ہیں، سرے بازار بھی کہیں گے اور تختہ دار پر بھی کہیں گے۔ اہل سنت و جماعت کی مسجدیں یہاں سے یا رسول اللہ کی صدائیں گزر رہی ہیں، یا غوث اعظم کی صدائیں گزر رہی ہیں۔ جو میلاد النبی کا منکر ہے، جو میلاد النبی کا منکر ہے، حقیقت یہ ہے وہ رسول پاک کی زندگی کا منکر ہے، وہ نبی پاک کی عظمتوں کا غدار ہے۔ ہمارے آقا زندہ تھے، زندہ ہیں، قیامت تک مصطفیٰ میں دیکھ رہے ہیں۔
میلاد النبی کی برکاتیں، مصطفیٰ کریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے۔ آج کنٹوٹے قسم کے لوگ وہ مسجدیں بنا رہے ہیں، کوئی گھر خرید لیا، اندر ہی اندر اس کو مسجد کی صورت دے دی، ہمسائے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب پورا انہوں نے ماحول بنا لیا، پھر چپ کے ایک چھوٹی سی سپیکری کے حصے لے کے آ گئے، وہ چھت کے اوپر رکھ دی اور دھیرے سے اذان پڑی، پتہ نہ چل جائے، پھر آہستہ آہستہ کچھ پرپرزے نکالے۔ محلے داروں کو تشویش بھی یہ کہ جی یہ تو مسجد ہے، ایک عرصے سے ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کا درس ہو رہا ہے، حضور والا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے مسجد بنانے کا، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اہل سنت و جماعت کا جو اس ملک کے بنانے والے ان کا طریقہ یہ ہے، جب مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے وہاں علماء کو بلایا جاتا ہے، وہاں مشائخ کو بلایا جاتا ہے، وہاں اہل علاقہ میں معززین کو بلایا جاتا ہے، ساتھ والوں کو بلایا جاتا ہے کہ یہاں مسجد بن رہی ہے، یہاں اذان بھی ہوگی، درود و سلام بھی ہوگا۔ ایجنسیوں کے پیسوں پر جو مسجدیں بنے گی، جو یہود و نصارہ کے پیسے پر مسجدیں بنے گی، وہ مسجدیں بڑے چپکے سے بنے گی۔ تو میں کہہ رہا ہوں میلاد النبی کی محفل یہ کوئی ایجنسیوں کا اجلاس نہیں ہو رہا، کوئی دہشت گردوں کی خفیہ میٹنگ نہیں ہو رہی، یہ مدینہ گنبد خضرا کا میلاد ہو رہا ہے۔ ایجنسیاں نوٹ کریں ہماری گفتگو، ہم جو یہاں کہہ رہے ہیں ہم وہ بازار میں بھی کہیں گے انشاءاللہ، ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر علماء نے یہی تو ہمیں سکھایا ہے، حضور کی محبت ہی ہماری شناخت ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر کسی کے لیے لنگر ہے، 11ویں شریف کا تعارف بھی یہی ہے، 11ویں شریف کا تعارف بھی یہی ہے۔ وہاں بھی وہ کوئی خفیہ اجلاس نہیں ہو رہا، وہاں اعلان ہوگا باقاعدہ، آج حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عرس مبارک ہے، 11ویں شریف کی محفل ہے، قریب والے بھی آ رہے ہیں، دور والے بھی آ رہے ہیں، تگڑے بھی آ رہے ہیں، باڑے بھی آ رہے ہیں، سب کے لیے لنگر چل رہا ہے۔ دادا صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ نواب ہی کھا سکتے ہیں، وہاں جنہیں کوئی نہیں پوچھتا وہ وہاں آ کے لنگر کھائیں۔ ایک دوست بتانے لگے یورپ میں ایک انگریز مسلمان ہو گیا، مسلمان ہوا اور ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، جو بڑی دین کی باتیں بتاتے ہیں، ہم دین بتاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آئیں آپ کو نماز کا طریقہ بتائیں، آئیں آپ کو وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ بتائیں۔ میں کہتا ہوں ساری چیزیں